حضرت آسیہ علیہ السلام کی جب دونوں بیٹیوں کو فرعون نے تیل کی کڑھائی میں ڈال کے جلا دیا تو پھر حضرت آسیہ سے کہا اب کیا بولتی ہے تو آسیہ موسیٰ کے خدا کو خدا مانے گی یا مجھے خدا مانے گی؟ نعوذ باللہ۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں نا، اگر میری 100 بھی ہوتی تو میں اللہ پر قربان کرنا انہیں زیادہ پسند کروں گی، لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہاں ایک بہت ہی دل افروز سا واقعہ، سچا واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں اللہ کے عشق کا۔ تو یہاں کوئی فضول کنٹینٹ بھی ہے نہیں، یقیناً یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی باندی کا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے اس انسان کو مروانے کے لیے، مردوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے نجومی نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو تباہ و برباد کرے، تمہاری موت اس کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، تمہاری بربادی اس کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو پیدا ہوتے ہی مروا دیتا تھا، لیکن ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور دوسری تدبیر رب العالمین کرتا ہے، اور بے شک اللہ کی تدبیر بڑی کامل، بڑی اکمل، بڑی مکمل، بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ جہان بھی اللہ کا اور یہ نظام بھی اللہ کا۔ تو مختصر یہ اس خوبصورت واقعہ کو قرآن میں بھی رقم کر دیا اللہ پاک نے۔ مختصر سناؤں گی صرف حضرت آسیہ علیہ السلام کے وہ مکالمے جو فرعون کی اور ان کے بیچ میں ہوئے، کیونکہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ آسیہ جو ہیں وہ موسیٰ کی خدا پہ ایمان لے کے آئی ہیں تو اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حکمران نہیں پیدا ہوا ہے سوائے 1-2 کے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک یہ تھا اور ایک اور تھا، نمرود تھا، جس نے جنت بنوائی تھی اپنے لیے۔ تو وہ ایک اور قصہ سناؤں گی میں آپ کو، بڑی خوبصورت قصہ ہے یہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، ہر طرح سے انہیں ضرب کیا، انہیں مارا، انہیں اذیتیں دی۔ ان کی 2 بچیاں بھی تھیں، ایک 3 سال کی اور ایک 1 سال کی۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب ہر طرح کی اذیتیں دے دے کے وہ تھک گیا تو اس نے کہا کہ چلو ماں ہے نا، ماں تو اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی دونوں بچیوں کے ذریعے میں اس کو بلیک میل کرتا ہوں۔ تو ایک بار ساری قوم کو جمع کیا اور ایک بڑا سا کڑھائی برتن تیل گرم کیا اور دونوں بچے کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہا آسیہ اگر تم موسیٰ کے خدا کو خدا مانو گی تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو اس میں جلا دوں گا، پھینک دوں گا، کیا کہتی ہو؟ حضرت آسیہ علیہ السلام ضبط کی تصویر بنی رہی، ماں ہے، اور پتہ ہے ماں جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے اولاد سے۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، باپ کی محبت سے نہیں۔ بے شک ماں باپ دونوں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ، لیکن ماں کے دل میں جو ہے اللہ نے زیادہ محبت رکھی ہے۔ تو وہ تڑپ کے بولی کہ فرعون اللہ تو میرا ایک ہی ہے اور وہی ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نہیں مانوں گی کہ تم خدا ہو۔ تو فرعون نے جو ان کی 3 سال کی بیٹی تھی اس کو پکڑا، بچی چیختی چلاتی رہی اور حضرت آسیہ ضبط کی تصویر بنی رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سر درد نہیں دیکھ سکتے تو ان پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ اللہ کے عشق کی لازوال داستانیں ہیں جو قیامت تک سنی اور پڑھی جائیں گی۔ تو فرعون نے ان کی بیٹی کو پکڑ کے گرم تیل میں ڈال دیا اور بچی کی آہ بھی نہ نکلی اور پورا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ بس حضرت آسیہ علیہ السلام ضبط کی تصویر بنی رہی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرعون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اب کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا فرعون تجھے اجازت ہے، جو تمہیں کرنا ہے کر لے، میں اپنا وہی میرا بیان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرعون نے ان کی دوسری بیٹی کو بھی پکڑا اور گرم تیل میں ڈال دیا، اور حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ جیسے آپ راضی میں راضی۔ تو فرعون نے پھر کہا آسیہ علیہ السلام سے کہ اگر تم نہیں مانی تو میں تمہارا بھی یہی حشر کروں گا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام بولی کہ فرعون میری ایک آخری خواہش ہے، اگر تم اسے پورا کرو۔ تو فرعون نے کہا کہ بولو کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم تینوں کی جان چلی گئی تو ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا۔
تو فرعون نے ایسا ہی کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پہ پھر آسیہ اور ان کی بیٹیاں دفن ہیں، ان کی ہڈیاں دفن ہیں، اور جس دن سے وہ اس زمین کی سپرد ہوئی ہیں تب سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے اور اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور تا قیامت یہ خوشبو اٹھتی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کی لازوال داستان ہے، اور اللہ کو ان کی قربانی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو آپ اور ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے مالک کو جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے۔ کیا ہم اپنی ایک نفس کی خواہش کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے؟ ہم تو اپنی ایک نفس کی خواہش کو بھی قتل نہیں کر سکتے، اور لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی اولادیں قربان کر دی۔ ویڈیو کا پیغام اگر سمجھ آیا ہے اور اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔